ثلاثیات امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث نمبر 7 آپ حضرات کے گوش گزار کی جا رہی ہے، جس میں حضرت صاحب فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم اوتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصلى علي ثم أوتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه صلی علیہ یا رسول اللہ وعلی دینہ فصلی علیہ رواہ البخاری۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس پر قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کچھ اپنے ترکہ میں مال کو چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس نے نہیں، کچھ بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی، یعنی اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، اسی اسنا میں ایک اور جنازہ لایا گیا دوسرا، اور لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیجئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا جی یا رسول اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کچھ ترکے میں مال چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے 3 دینار چھوڑے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور تیسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیسرے شخص کی بھی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے جب درخواست کی نماز جنازہ پڑھانے کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے شخص کے جنازے پڑھانے سے سب سے پہلے اس مرتبہ جو پوچھا وہ یہ پوچھا کہ فرمایا کہ اس نے کچھ اپنے ترکے میں کچھ چیز چھوڑی ہے؟ لوگوں نے جواب نفی میں دیا کہ نہیں، اس نے ترکے میں بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ جواب دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس پر 3 دنانیر کیا ہیں، یعنی 3 دینار قرض ہے۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کی، اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی، اپنے عزیز کی نماز جنازہ خود پڑھ لو، یعنی اس پر قرض ہے، بوجہ قرض ہونے کے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ اس کا جنازہ خود سے پڑھ لیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس کے اندر جو اس راوی بھی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اس کا جو قرض ہے میں ادا کر دوں گا۔ جب یہ بات میں قرض ادا کر دوں گا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی یہ آواز سنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرنے والے شخص کے نماز جنازہ کو پڑھایا۔ اہل علم علماء اکرام نے اس حدیث سے
करीबन 4 मसाइल निकाले हैं, 4 मसाइल अखज़ किए हैं। उनमें से एक मसला ये है कि उलमाए कराम को नमाज जनाजा पढ़ाने से कबल तहकीक हालात वाक़यात की कैफियत में मुस्तहब है कि उन्हें चाहिए कि नमाज जनाजा से पहले तहकीक कर लेनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। ये तहकीक करना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, ज़रूरी अमर नहीं है। कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो उस मौके पर ही कुछ बयान कर दिया जाए तो उसी के साथ वो चीज़ हल हो जाती है। दूसरा मसला, मकरूज़ को अदाए कर्ज के लिए हद्दल वसा कोशिश करनी चाहिए कि मेरा कर्ज क्या हो जाए, अदा हो जाए। और तीसरी बात यह है, अगर कोई आदमी मकरूज़ होकर के मर जाए, इंसान है, पल लम्हे का नहीं पता, मर जाए, तो उस माशरे के मुहय्यर और मुतमव्वल मुसलमानों को चाहिए कि अपने मुसलमान भाई को उस कर्ज का जो सिलसिला उसका था वो अपने ज़िम्मे ले करके उस मरने वाले के जितने मकरूज़ियत की कैफियत थी उसमें से अपने ज़िम्मे ले करके उसके अजाब की तखवीफ़ का ज़रिया बनना चाहिए। और चौथा मसला जो आले इल्म ने लिखा है वो एक दूसरी हदीस के मुताले से ये बात मालूम होती है कि जब ग़ज़वात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाते होते, माल गनीमत का सिलसिला शुरू हो चुका और मकरूज़ जो लोग होते थे मरने वाले, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में ये सिलसिला शुरू कर दिया था कि माल गनीमत से एक माल का हिस्सा रखते थे। जो मकरूज़ लोग मरने वाले होते थे उनके कर्ज अदा करने के लिए क्या करते थे, उस माल गनीमत से उनका कर्ज अदा करवा देते थे और ख़ुद नमाज जनाजा फिर पढ़ा दिया करते थे। वल्लाहु आलम।